آ جاؤ جماعت پنجم مضمون ماحول کا مطالعہ حصہ اول کا سبق نمبر 21 جس کا نام ہے کام میں مصروف ہمارے اندرونی اعضاء۔ اس سبق کے سوال جواب دیکھیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہ کیا ہو تو سب سے پہلے سبسکرائب کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ جیم، خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پر کیجیے۔ نمبر 1، خالی جگہ گیس خون میں شامل ہو کر جسم کے تمام حصوں میں پھیلتی ہے۔ یہاں پر خالی جگہ میں لفظ آکسیجن آئے گا، یعنی جواب اس طرح رہے گا، آکسیجن گیس خون میں شامل ہو کر جسم کے تمام حصوں میں پھیلتی ہے۔ نمبر 2، معدہ خالی جگہ جیسا عضو ہے۔ اس کا جواب ہے، یعنی یہاں پر لفظ آئے گا تھیلی۔ جواب اس طرح ہے، معدہ تھیلی جیسا عضو ہے۔ دال، جوڑیاں لگائیے۔ یہاں پر 2 کالم ہیں، ستون الف اور ستون ب۔ ستون الف میں نمبر 1 پھیپھڑے، نمبر 2 معدہ، نمبر 3 دل، نمبر 4 دماغ۔ ستون ب میں الف ہے دوران خون، ب ہے تنفسی نظام، جیم ہے عصبی نظام اور دال نظام انہضام۔ ان کا جواب، یعنی ستون الف میں جو پہلا ہے پھیپھڑے، جواب تنفسی نظام۔ نمبر 2 معدہ، جواب نظام انہضام۔ نمبر 3 دل، جواب دوران خون۔ نمبر 4 دماغ، جواب عصبی نظام ہے۔ درج ذیل سوالوں کے مختصر جواب لکھیے۔ سوال نمبر 1، جسم میں افعال انجام دینے والے مختلف عضوی نظاموں کے نام لکھیے۔ جواب، تنفسی نظام، نظام انہضام، نظام دوران خون، عصبی نظام، ہڈیوں کا نظام اور اخراجی نظام، یہ سب ہمارے جسم کے مختلف عضوی نظام ہے۔ سوال نمبر 2، پھیپھڑوں میں آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کا لین دین کس طرح ہوتا ہے؟ جواب، سانس لینے پر ہوا ناک اور سانس کی نالی سے ہو کر پھیپھڑوں میں موجود ہوا کی تھیلیوں میں پہنچتی ہے۔ ہوا کی آکسیجن ان تھیلیوں کے اطراف پائی جانے والی خون کی باریک نالیوں میں داخل ہوتی ہے اور خون کے ذریعے جسم کے تمام حصوں تک پہنچتی ہے۔ اسی وقت جسم کے تمام حصوں سے خون کے ساتھ آئی ہوئی کاربن ڈائی آکسائیڈ ہوا کی تھیلیوں میں موجود ہوا میں مل جاتی ہے۔ سانس چھوڑنے پر وہ جسم سے باہر خارج ہوتی ہے۔ اس طرح ہوا کی تھیلیوں میں آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کا لین دین ہوتا ہے۔ سوال نمبر 3، لعاب دہن ہاضمی رس کیوں کہلاتا ہے؟ جواب، منہ میں موجود لعاب دہن سے جو لعاب یعنی رس خارج ہوتا ہے، اس کی مدد سے کھائی ہوئی غذا چبانے میں آسانی ہوتی ہے۔ منہ میں پائے جانے والے دانت، زبان اور لعاب دہن کے عمل کی وجہ سے غذا کی ایسی نرم گولی تیار ہوتی ہے جسے ہم بآسانی نگل سکتے ہیں۔ اس طرح ہاضمے کا عمل منہ سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ لعاب دہن کے ہاضمی رس میں نشاستہ موجود ہوتا ہے، اس لیے لعاب دہن ہاضمی رس کہلاتا ہے۔ واو،
کسے کہتے ہیں؟ قوس سے منتخب کر کے لکھیے۔ دوران خون، سانس کی نالی، حجاب حاجز۔ نمبر 1، اس کے اوپر نیچے حرکت کرنے سے تنفس کا عمل ہوتا ہے۔ اس کا جواب ہے حجاب حاجز۔ نمبر 2، جسم میں خون کا مسلسل دورہ۔ اس کا جواب ہے دوران خون۔ نمبر 3، ناک سے ہوا اس نلی میں داخل ہوتی ہے۔ اس کا جواب ہے سانس کی نالی۔